الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اور دین زندگی میں بغیر محنت کے نہیں آتا. دین بولو زندگی میں بغیر محنت کے نہیں آتا، اور دین کے لیے محنت کرنے کا جو موقع ہے وہ موت سے پہلے ہے. اس سے پہلے ہے، سمجھے. اور بغیر محنت کے جو دین آتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. کتنے؟ رسمی یا نہیں تو اسمی. رسمی کہتے ہیں رواج کا مسلمان. کون سا مسلمان؟ بابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اکڑ دادا سکڑ دادا مسلمان. اور اسمی کہتے ہیں نام کا مسلمان. کہے گا صرف نام کا ہے، کام کا نہیں ہے. اب ایک چیز صرف نام کی ہوتی ہے تو کام کی نہیں رہتی، اس کا کوئی دام رہتا؟ بولا ایک بلب ہے، جل گیا تو اس کو بلب بولتے نا، کوئی دوسرا نام رکھتے. بھائی ایک ٹیوب ہے، ایک بلب ہے، جل گیا تو کیا بولتے؟ بلب بولتے نہیں، گھدا بولتے اس کو. جلنے کے بعد نام بدلتے. بولو بھائی کیا بولتے؟ بلب بھی بولتے، مگر کیسا بلب؟ جلا ہوا بلب. بلب کا نام ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا ہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ بلب کا نام ہے، جل گیا، ویسٹ بلب ہے، کام نہیں کر رہا ہے. اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا دام کیا ہے مارکیٹ میں؟ اب کوئی آدمی نیو روڈ پہ نئی دکان لگا لیا، جلے ہوئے بلبوں کی دکان لگا لی. کیسے؟ اب بورڈ بھی لکھ کے لگائے بھائی یہاں جلے ہوئے بلب ملتے ہیں. اب دن بھر بیٹھ کے گراہک ہوتا نہیں، بیٹھ کے گراہک ہوتا ہے. بولے بھائی سارے بلبا نکال کے روڈ پہ پھینک دیتے، پٹی پڑو. صبح سے بیٹھے تو ٹفن کو بھی پیسے نہیں دے گزارے. تو نام کا ہے مگر کام کا نہیں ہے. کام کا نہیں رہے تو اس کا کوئی دم رہتا. اور رواجی مسلمان بولے تو دادا پردادا اکڑ دادا سکڑ دادا سے اسلام آ رہا ہے. سمجھے؟ کوئی محنت کیا نہ کچھ کوشش کیا، وہ دین کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا. ہاں محنت سے جو دین آتا ہے وہ کچھ ہمیں دیتا ہے.
جو چیز محنت سے آتی ہے وہ کچھ نفع پہنچاتی ہے، بغیر محنت کے ملنے والی چیز کیا نہ ہو؟ کھیت محنت سے آتا، بیج اناج دیتا، اور بازار کا کچرا بغیر محنت کے لوٹ لو، کیا فائدہ ہوتا اس سے؟ تو اس طرح سے بھائی محنت کے بعد جو دین آتا ہے وہ صحیح دین ہوتا ہے۔ تو نہ اللہ کے پاس رسمی مسلمان کی قیمت ہے، نہ اسمی مسلمان کی قیمت ہے، اللہ کے پاس محنت کر کے جو دین حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ہے۔ اب صحابہ کے پاس جو دین آیا محنت کیا ہے، مگر محنت کیا ہے؟ محنت کر گیا۔ خالی ان کو اسلام لانا بولے تو بھی کتنی کی محنت تھی، مسلمان ہونے میں ہی پریشانی تھی۔ ہم مسلمان بنے تو کوئی ہمیں ستا رہا ہے؟ بولو جی، نہ مسلمان بننے کی وجہ سے ستا رہا ہے، ہم دعوت کام لے کے گئے تو بھی ہم کو کوئی خاص ستا رہے نہیں، خالی تھوڑی مخالفت کریں، تم پکوڑے، تم ڈنڈے والے منڈے والے بولے، مگر منڈے توڑے کو تو بھی کیا بھائی؟ اور صحابہ کے ساتھ ایسی تھا، سیدنا بلال مسلمان ہو گئے تو ایک کے غلام تھے، وہ کیا تھے؟ اب اس آقا نے خوب پٹائیاں کرنا شروع کرا، خوب مارنا شروع کرا، مار مار کے کہتا تھا بلال زندگی چاہتے اسلام کو چھوڑ دے، کیا کر دے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے، اسلام چھوڑ دے، محمد سے رشتہ، ورنہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے، دنیا چھوڑ دے، دم توڑ دے۔ تو بلال کیا کہتے تھے؟ ارے امہ کرامو نا فرمانو، یہ بلال تڑپ تڑپ کر دم توڑے گا، دنیا چھوڑے گا، میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، اور آقا سے رشتہ جم گئے۔ بولے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو رب ہے نا، رب یہ لفظ نہیں ہے، کوئی چیز لفظ نہیں ہوتی، لفظ کے پیچھے محنت ہوتی۔ ڈاکٹر ہی خالی لفظ ہے نہیں، اس کے پیچھے محنت ہے۔ خالی ڈاکٹری کا بورڈ لگا لے تو ڈاکٹر بنتا؟ بولو بھائی، یا ڈاکٹر کا نام رکھ لے تو ڈاکٹر بنتا؟ بولو، ڈاکٹر ایک محنت کی چیز ہے، محنت کے بعد وہ لفظ شوٹ ہوتا اس کے لیے کہ بھئی کئیوں سال تک محنت کرنا، پھر جو ہے میڈیسن ڈگری کرنا، پھر ٹریننگ لینا، سمجھے نہیں، پھر پریکٹیکل ٹریننگ لینا، اس کے بعد کہیں جا کے ڈاکٹر بنے۔ اور انجینئر کوئی لفظ کا نام نہیں ہے، محنت ہے۔ خالی انجینئر بول لے تو ہو جاتا؟ بولے بھائی، زبان سے بولے تو بھی نہیں ہوتا، اور تحریر میں لکھ لیے تو بھی نہ لکھنے سے ہوتا نہ بولنے سے آتا۔ کیسے ہوتا؟ محنت کرنے سے انجینئر بنتا ہے، پھر اس انجینئر کا نفع ہوتا، نام کا انجینئر رکھ لے تو فائدہ ہوتا، کوئی اس کے لیے جو پلاننگ کا بناتے، سمجھیے۔ تو اسی طرح دکان، بزنس خالی لفظ کا نام ہے۔ ارے بزنس کا نام کیا ہے؟ خالی بزنس مین بولیے تو ہو جاتا؟ کیا کرنا پڑتا؟ پیسہ ہونا، بولو، اڈا لینا، بولو، پیسہ لینا اور دکان لینا، اور دکان اڈے پہ لینا نہیں، جنگل میں لینا۔ ان کی شٹر جنگل میں لگا لے کو بیٹھا ہے، سیدھا رہتا ہوتی وہاں مین بازار میں، مین اڈے پہ، سمجھے نہیں، کافی کرائے کے ساتھ شٹراں لے کے، پھر پیسہ بھی ہونا، پھر جا کے مال بھی لانا۔ خالی شٹر لے کے بیٹھے تو ہو گیا؟ شٹر بھی لیا، لاکھوں کے روپے جیب میں رکھ لے بیٹھے، بزنس ہوتا؟ جانا مارکیٹ سے مال لانا، جی، پھر مال لا کر رکھ لیا تو ہو گیا؟ نہیں، بیچنا بھی پڑتا۔ بولا بھائی بیچنا پڑتا، اس کے لیے ٹائم دینا۔ اب دکان میں فل مال جا کے گھر میں جا کے سو گیا، بزنس چلتی، بیٹھنا، ٹائم دینا، مل مٹی ہونا، آرام دیکھنا، رات دیکھنا، دن دیکھنا، سردی دیکھنا، گرمی دیکھنا، صحت دیکھنا، بیماری دیکھنا، محنت کرنا۔ کتنی لمبی چوڑی محنت کے بعد بزنس مین بنتا۔ اب زارے میں زراعت والا بولے تو ہو جاتا؟ زمین خریدنا، بولو، ہل چلانا، بولو،
بیج ڈالنا بولو، پھر اس کو کھاد دینا، کیا دینا، پھر اس کے اطراف باڑ لگانا، پاڑ نہیں ہونا بولے تو کیا کرنا، باڑ لگانا، اطراف سے باڑ لگانا، باڑ نہیں لگائے تو کھیت پاڑ ہو جاتا، ادھر سے جانور ادھر گھر میں سب ختم کر دیا۔ اب اخیر تک اس کی نگرانی کرتے رہے، سمجھے؟ اس جب کہیں جا کے بولتے زراعت والا، تو ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمت کہتے ہر لفظ کے پیچھے محنت ہے، بولو یہ اللہ میرا رب ہے جو بول رہا ہے، یہ لفظ نہیں، اس کے پیچھے محنت ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا یقین بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اور غیر اللہ کا یقین نکالنا، اللہ کا یقین دل میں ڈالنا، سمجھے؟ تو جب رب کا سب کا نکالے تو رب کا یقین آتا، کرے سب کا نکالے تو ہاں سب کا رہے تک رب دل میں آتا۔ چلیے سب کا نکالنے کے لیے کیا کلمہ ہے؟ لا الہ، بولو یہ کس کو نکالنے کا ہے؟ سب کے بارے میں لا الہ، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، جو کچھ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب سے ہوتا ہوا جو دیکھ رہا ہے اس کا انکار کر، لا الہ بولو، اور رب کا اقرار کر، جو نظر نہیں آ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جن سے نظر آ رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جن سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ یہ لفظ اور یہ بات ہمیں سمجھا دے، اور یہ یقین لے کر گئے تو یہ خبر میں امتحان میں پاس ہوتا۔ پہلا امتحان خبر کا، لاسٹ امتحان فائنل ایگزام حشر کا، بولا مالک یوم الدین، فائنل ججمنٹ ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا قیامت میں۔ تو یہ دونوں جگہ پاس ہونا فیل ہونا، تب یہ رب کا یقین ڈالنے کے لیے سب کا یقین نکالنا، کہیں کے ذریعے، کہیں کے ذریعے لا الہ، یہ خالی بولنا کا بھی نہیں ہے، دل کے اندر سے یہ سارے بتوں کو نکالنا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی مورتیوں کے یقین نکال کر چلے گئے۔ اب کوئی مسلمان میں پتھر کی مورتی کا یقین ہے بولا، اور چیزوں کا یقین ہے نہیں، صحیح سی ایجادات دنیاوی جو ہے اسباب ہمارے بت ہیں، ہمارا بت لات نہیں ہے، ہمارا بت عزا نہیں ہے، ہمارا بت دکان، بولو ہم کو دکان سے ہونے کی امیدیں نہیں، ہونے کی امیدیں، ارے دکان سے پلنے کا یقین ہے نہیں، اللہ سے پلنے کا یقین ہے، دکان سے پلنے کا یقین ہے، دکان سے پلنے کا یقین ہے، دکان کے لیے دن بھر دینا ہے، اور دین کی محنت کے لیے 2.5 گھنٹے بھی نہیں دے کے مر رہا ہے۔ اگر رب کا یقین ہوتا تو رب کے لیے 2.5 گھنٹہ دیتا نہیں دیتا، ارے 2.5 گھنٹہ دیے تو میرے دکان کا نقصان ہو جاتا، لہذا جو ہے وہ 2.5 گھنٹہ دکان پہ لگا۔ یقین صحابہ میں تھا، کس میں تھا؟ محنت کر کے لیا تھا، نہیں بغیر محنت کے، پٹ پٹ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر، آگ میں سو کر، جل جل کر لیا تھا انہوں نے، مکہ چھوڑ کر، بولو مکہ چھوڑ کر لیے، مکے میں رہ کے لیے، جب تک مکہ نہیں چھوڑے صحابہ پکا نہیں بنے۔ اس لیے اس زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہجرت فرض تھی، کیا تھی؟ ہجرت کیا تھی؟ ہر ایمان لانے والا اپنا گھر چھوڑنا فرض ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ، مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت تو نہیں ہے مگر اللہ کے راستے کی جدوجہد، بولو، اور نیت اس کے قائم مقام ہے۔ نکلنا تو اب بھی ہے، پکا بننا ہے تو نکلنا پڑے گا۔ ہم نکلیں گے تو یہ ہمارے اندر کی چیز نکلتی، ہم نکلے بغیر اندر کی چیز نکلو بولے تو نکلتی۔ اب کوئی سردی میں بیٹھا ہوا ہے تو گرمی ہونا تو وہاں سے نکلنا نہیں، وہیں بیٹھ کے گرمی لینا،
بولو بھائی، سردی کی جگہ سے جا کے گرمی کی جگہ بیٹھے تو سردی نکلتی، گرمی ملتی. اب سامان کے ماحول میں رہ کو ایمان لینا بولے تو ملتا، سب کے ماحول میں رہ کے رب کو لینا بولے تو ملتا؟ بولو نہیں. سب کو چھوڑے تو رب کا بنتا، سامان کو چھوڑے تو ایمان بنتا، مال کو قربان کرے تو اعمال بنتے. سمجھ میں آ رہی؟ دنیا قربان کرے تو آخرت بنتی. بولو، دنیا قربان کرے تو آخرت بنتی. اسی لیے میرے بھائیوں، محنت کے بعد جو دین آتا ہے وہ ہمیں نفع دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ آج جو دین ہمارے پاس ہے بغیر محنت کا دین ہے، کوئی نفع ہمیں نہیں ہو رہا ہے. ایمان والوں کے بارے میں جو قرآن میں وعدے ہیں آج پورے ہو رہے ہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پر فرض ہے مسلمانوں کی مدد کرنا. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جس کی میں مدد کرتا ہوں اس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. آج مسلمان غالب ہے مغلوب ہے؟ دبے میں مر رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کا نہیں اور سب سے زیادہ حکومتیں. بولو، قومیت کے اعتبار سے کوئی قوم کا نہیں جو ہے اتنی حکومت نہیں ہے جتنی آج مسلمانوں کے پاس ہے. اور پیسے کے اعتبار سے سب سے قیمتی پیسہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا نہیں، انگریزوں کا نہیں. سب سے قیمتی پیسہ کہاں کا؟ کویت. نہ ڈالر اس کا مقابلہ کرتا، نہ پاؤنڈ اس کا مقابلہ کرتا. پورے دنیا کا سب سے قیمتی پیسہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اور پورے دنیا کو سب سے اہم ترین جو ضرورت چیز ہے پیٹرول، وہ کس کے پاس ہے؟ حکومت ان کے پاس، قیمتی پیسہ ان کے پاس. اور سب سے زیادہ سونا نکل رہا ہے کون سے ملکوں میں؟ عرب میں. جہاں زمین میں بور ڈالو پیٹرول، جس پہاڑ میں ہاتھ ڈالو سونا، گولڈ. تو گولڈ یہاں نکل رہا ہے، پیٹرول یہاں نکل رہا ہے، قیمتی پیسہ یہاں ہے، سب سے بڑی حکومتیں یہاں ہیں. پھر آج مسلمان پریشان ہے خوشحال ہے؟ پریشان. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ سب ہے مگر رب نہیں ہے. سب ہے مگر، ہاں، سامان بہت ہے مگر ایمان کی کمی ہے. اور ایمان بھی تھوڑا بہت ہے تو اس کے اندر یقین کی کمی ہے. کیا کمی ہے؟ ہاں، پہلا جو کلمہ ہے نا اس کی بات کروں میں. ابھی ہم پہلے نمبر پہ چلے آئے، دوسرا ممبر کہاں، دوسرا نمبر کہاں چڑھتے؟ نمبر ہی نہیں ہے تو ممبر پہ چڑھتے؟ پہلے ممبر بنتا ہے نہیں، ممبر پہ بیٹھتا ہے. ارے میونسپلٹی کا ہوں اسمبلی میں پہلے نمبر بنتا ہے، جا کے نہیں تو ممبر پہ بیٹھتا ہے، پیٹ پھوڑتا ہے. نمبر بنے بغیر ممبر پہ کیسا رہتے دریندر؟ تو ابھی نمبر ہی نہیں آئے، ابھی ممبر کا بنتے. سمجھے؟ اللہ پاک ہمیں یقین دے، ایمان دے. محنت ہوں گی تو اللہ دیں گے. اور محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ کے بھروسے پہ جانے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتے. اور اللہ کے یقین کے ساتھ چلے تو پھر اللہ مدد کرے. آج بھی گھر پیدا ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین پیدا کرے، آج بھی اللہ آگ کو گلزار بناتے. اللہ وہی ہے نہیں، نعوذ باللہ بدل گیا. بولو بھائی، زمین وہی، آسمان وہی، چاند وہی، سورج وہی، اللہ وہی، ہم بھی وہی تھے. ہم نہیں ہیں. ہم کو بنانے کے لیے محنت ہو رہی ہے. غیروں کے سامنے کیا منہ لے کے جاتے؟ کہ ہمارے دامن پہ دھبا لگا ہوا ہے. مسلمان پورے دیندار بن گئے، غیروں میں تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے، کیونکہ راستے کی تلاش ہے ان کو. سکون والا راستہ، امن والا راستہ، عزت والا راستہ، کامیابی والا راستہ تلاش کریں، مگر انسانوں کو راستہ نہیں ملتا.
وہ راستہ جن کے پاس ہے وہ لوگ گیٹ بن کے بیٹھے گے، نہ خود چل رہا ہے نہ دوسروں کو آنے دے رہا ہے، سمجھے؟ تو محنت کریں گے بنے گا، محنت کے بعد یقین بنا، ورنہ 360 بتوں کا یقین تھا صحابہ میں، کیا تھا؟ کتنے بتوں کا نہیں تھا؟ اور محنت کر 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 کے مر کے مار کھا کے اور میرے دوستوں گالیاں کھا کے پھر جو محنت کرے ہیں تو پھر رب کا یقین آ گیا۔ آج بھی محنت کرے تو اللہ وہ چیز دیتے نہیں دیتے، آج بھی اللہ ویسے واقعات دکھا رہے ہیں، یقین کرنے والوں کو اللہ ساتھ دے رہے ہیں۔ میں پرسوں بولتے بولتے چھوڑ دیا، ہمارے پڑوس کے ملک سے 65 میں ایک جماعت آئی تھی، اس میں آئے تھے بلال، کیا نام، اور واقع بلال تھے، وہ رنگ بھی بلال کا ڈھنگ بھی۔ 65 میں دیکھنے کے بعد 86 میں میرا سفر گلف کا ہوا، کہاں پر؟ دبئی شارجہ کے، وہاں پڑوس کے ملک کے لوگ بہت ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی 65 میں ایک بلال نامی شخص آئے تھے تمہارے ملک سے، پاکستان سے، اب پھر اس کے بعد دیکھنے کی نوبت یہ آخر ہے، مر گئے کیا قصہ ہے، جڑے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بولے ارے بلال کے بارے میں پوچھ رہے، ان کو نہیں جانتے، اس وقت رائے وینڈ کے اکابرین میں سے ہے، شورا میں سے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ رائے وینڈ میں گزرا، ایک مرتبہ عمومی گشت میں گئے تھے، کہتے اب جا کر جو عمومی گشت میں جس سے بات کر رہے تھے انہیں کمیونسٹ مائنڈ کا تھا، کیسے کٹر خدا کا دشمن، اللہ نہیں بولتا تھا، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے جی، سب خود بخود ہو رہا، خود بخود جا رہے۔ اب اس کے سامنے جانے کو پکی توحید کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہیں اللہ نہیں کہتے، اللہ ہی ہے بول رہے، انگار پہ گیس کا تیل ڈالے سر کا ہو رہا ہے، بستی بھڑک دی، ارے آگ پہ گیس کا تیل ڈالے تو بستی بھڑک دی، تھوڑا اترا ہے، اللہ سے ہوتا، اللہ ہے، پھر اللہ بولتا ہے گلا مت بول رہا ہوں میں، گلا مت ہوں، اللہ ہے بولے تو گلا مت ہوں، کہاں ہے رے اللہ؟ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ سے ہوتا، اللہ پالتا، اللہ جلاتا، اللہ کھلاتا۔ اب بولتے بولتے ایک بات ہول سیل میں نکل گئی، آگ نہیں جلاتی اللہ جلاتے، بولو کون جلاتے؟ ارے آگ جلاتی، ابراہیم کو جلایا۔ اب بولتے بولے الو بن کے کئی کو سمجھانے، آگ نہیں جلاتی، جلیبی پکا رہا تھا، انہیں کیا پکا رہا تھا؟ آگ نہیں جلاتی، دیکھو آنکھوں کے سامنے اندھے ہیں، باضابطہ آگ چولہے میں آگ جل رہی ہے اور تیل پک رہا ہے، جلیبی پک رہی ہے، بازار میں بک رہی ہے، لوگ کھا کھا کے تھک رہے کہتے، کھا کھا کے کئی کو الو بناتے، آگ نہیں جلاتے جلیبی کیسا پک رہی؟ بالکل آگ نہیں جلاتے۔ اچھا تم اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ہاں بالکل سچ ہوں، میرا اللہ سے ہوتا، آگ نہیں جلاتے۔ تو نے بولا اب جھگڑا ہوئے تو لوگ کم ہوتے زیادہ ہوتے؟ بولو بھائی چک پک ہونے لگی، چرپر ہونے لگے تو لوگ آپ بھاگتے نہیں، بھاگ کے آتے، ارے کیا کہ جھگڑا چڑھ رہا ہے، وہ بڑا مجموعہ ہے، تم آگ نہیں جلاتے؟ بولے نا، تم میرے جو ہے اس گرم گرم کڑھائی میں ہاتھ ڈال دینا۔ بولے انشاءاللہ میں ضرور ہاتھ ڈالوں گا مگر تم میرے ساتھ چلنا کر۔ کیا چلنا؟ کیا کہنا؟ ہاں ہاں سمجھے بھائی؟ پیر بھائی پیر کے طرف، مجاور ملیدے کی طرف کرتے، پیر بھائی پیر کے طرف، مجاور ملیدے کی طرف۔ دین کا دائی ہمیشہ دعوت و تشکیل کی طرف، ہاتھ ڈالتا ہوں تو ساتھ چلتا، ساتھ نہیں چلتا، زندگی بھر ساتھ دیتا ہوں۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، جو آقا نے دعا بتایا نا، صبح 3 اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو، موت کے علاوہ ساری آفتوں سے اللہ محفوظ کرے گا۔ موت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اور موت سے بچنے کی کوئی دعا ہے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں۔ بولا حیات مانگنا مگر موت نہیں آنا بولنا، ارے بولو بھائی اللہ حیات دے، حیات دے، اللہ موت نہ کو دے بولنا، بولے تو نہیں آتی؟ بولو بھائی 5 دفعہ دعاؤں کے ذریعے سے ہدایت لمبی کر دیتے، تھوڑی برکت دے دیتے، مگر موت نہیں ہونا بولے تو موت تو آئیں گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے،
تو کیا موت تک کو بولے تو کیا چلتی؟ بولا اب دعا پڑھ کے آستین چڑھا کے اللہ کے اس دائی نے یہاں تک ہاتھ تیل میں ڈوب دیا، سکون سے کھڑا ہوا ہے، ہاں نہ ہو نہیں کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو ہیبت شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر جل کے مر گیا کیس میرے اوپر آتا ہے، کس کے اوپر؟ ہاں اب پولیس والے آ کے لاک اپ میں ڈال کے مار مار کے بیٹے میک اپ بگاڑتے ہیں، اس واسطے گھبرا کو ارے نکال بھائی کا، تو نکل بھائی کہتے، ارے نکل تو بابا نکال، پہلے تو نکل، سمجھے؟ اب چل رہی ڈسکس، ارے نکال تو بھائی نکال، کچھ تو ہو جائے گا بھائی پڑیں گے۔ اب نکالے تو ایسا ہے پانی میں ہاتھ ڈال کے نکالے، اسی وقت کڑھائی کو لات مار دیا، رومال جھٹکے بولا اب زندگی بھر تیرے ساتھی۔ اس وقت وہ بھی رائے بینڈ کا بڑا اکابر بنا ہوا ہے، تو آج بھی وہی اللہ ہے نہیں۔ اگر وہی یقین آ گیا تو پہلے جو ہوا اللہ ویسا کرتے نہیں کرتے؟ پہلے ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے قدرت دکھائی، ہمارے نبی کے دور میں بھی قدرت دکھائی۔ قیصر و کسریٰ، روم اور فارس، نمرود اور فرعون جیسی طاقتیں تھی، آج امریکہ اور رشیا جیسی طاقتیں تھی۔ جب ایمان کی محنت ہو گئی، تھوڑی تکلیفیں آئیں، تھوڑی مصیبتیں آئیں، تھوڑی تکالیف اٹھائے، پھر اخیر میں اللہ نے جو دین چمکانا شروع کیا تو کسریٰ اور قیصر فتح ہوئے نہیں ہوئے؟ ارے روم اور فارس کی طاقت مسلمانوں میں آئی نہیں آئی نہیں؟ سارے فرعونوں کو اللہ نے توڑ دیا، سارے نمرودوں کی طاقتوں کو پھوڑ دیا، اور سارے بڑے بڑے طاقتوں کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ روم مسلمان، فارس مسلمان، یمن بولا جہاں کا بادشاہ بیت اللہ گرانے کے لیے آیا تھا، کیا گرانے بھائی؟ بیت اللہ ڈھا دوں گا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، موٹے موٹے ہاتھی، موٹے موٹے ساتھی، چوڑے چوڑے چھاتی، چوڑے چوڑے باڈی بلڈر، قربانی کے پوٹلے تھے بیٹے پورے، کیا تھے؟ قربان ہونے کے لیے آ رہے تھے، کیا کے لیے؟ قربانی کا پوٹلا قربان ہونے کے لیے نہیں، مہربانی کرنے کے لیے، پالنے والے کو مہربانی کر دے، پوٹلے کو قربانی دیتے، پوٹلے نکل کے آ گئے، پیٹلا نکال لے کے، سمجھے؟ اللہ بتلا دیا یہ سورہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، پوری باطل طاقتوں کے لیے کرب زرگ لگانے والا ہے۔ بیت اللہ گرا دو، کیا اس کی ضرورت ہے بیت اللہ گرانے کی؟ انہیں دیکھا ساری دنیا کا رخ بیت اللہ کی طرف، کس کی طرف؟ اب بیت اللہ کی عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے، بیت اللہ کا نام ہو رہا ہے، میرے ملک شام کا کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، تو میں بھی اگر بیت اللہ بنا لوں گا تو میرے ملک کا نام بھی پوری دنیا میں چمکے گا۔ کاپی ٹو کاپی، جراس کاپی، جیسا بیت اللہ مکے میں تھا ویسے ہی بیت اللہ تعمیر کرایا ملک یمن میں۔ اب پوری دنیا میں اعلان کرو لوگوں، اولڈ بیت اللہ کو چھوڑو، نیو بیت اللہ کی طرف آؤ کہتے ہیں، بیت اللہ طرف۔ اب اولڈ کے سامنے نیو بنے تو لوگ بھاگ کے آتے نہیں آتے؟ اولڈ ہوٹل جا کے نیو ہوٹل چڑی، ہاں اچھی بریانی مل رہی، اچھی حریص مل رہی، اب لوگ بھاگتے نہیں بھاگتے؟ بولو اولڈ بیت اللہ کو چھوڑو، میرے بیت اللہ کی طرف آؤ۔ پوری دنیا میں اعلان کر دو، انسان چھوڑ کے ایک کوے کا بچہ بھی نہیں گیا۔ اب کیا کرا، وہ بیت اللہ بھی مٹی کا، میرا بیت اللہ مٹی کا، تو وہ بیت اللہ توڑ کے کیا کرا، گولڈ کا بنایا، کہیں کا سونے کا بیت اللہ بنایا، گولڈن ٹیمپل کا دے، بولا ہاں سونے کا بنایا۔ ارے کیا مٹی کے بیت اللہ کی طرف جا رہے دلیندر آؤ، سونے کا بیت اللہ یہاں ہو رہے بولے تو پھر بھی کون بھی نہیں گیا، کیونکہ یہ بیت اللہ قربانیوں سے بنا ہے، بولا ہاں سیدنا حاجرہ کا جنگل میں تڑپنا ٹکنا، اسماعیل کا بے قرار ہونا، اور زمزم کا بننا، کتنی قربانیوں کے بعد بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے ایسا چلے گئے، نہ کچھ بولے نہ بتائے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب کہتے تھے وہ خلیل اللہ کی شان تھی، اتنے کڑے حکم پہ سر تسلیم خم کر لیے، اگر دوسرا کوئی ہوتا اللہ کے خلاف بغاوت کر جاتا۔ کیا حکم دے رہے ہیں آپ؟ جوان بیوی کو، ایک بچے کی اماں کو جنگلوں بیابان میں سمجھو نہیں موت کے حوالے کر کے جانا، کھانا نہیں، پانی نہیں، جینا نہیں، رہنا نہیں،
آبادی نہیں ہے، جہاں تک دیکھو بربادی ہے. کیا ہے؟ تو ایسی جگہ چھوڑ کے جانا ہم چھوڑتے ہیں؟ بولا اچھا بھی چھوڑنا بھی ایسے چھوڑ دیے، کچھ بولے نہ بتائے جانا شروع کر دیا. نہ کسیت نہ وصیت نہ وہ یا نہ یہ. ہم جاتے خود کتنے وصیتیں کرتے، حالانکہ جنگل میں چھوڑتے نہیں، گھر میں چھوڑتے. یا تو ان کے ماں باپ میں یعنی تو ہمارے ماں باپ میں وہیں چھوڑتے ہوں گے نا. بولا بھائی اب کیا کیا کی نصیحتوں کی کیا سیٹ بھرتے، ایسا رہنا ویسا رہنا وہ رہنا. رات میں کوئی کھٹکا مارے تو جھانک کو دیکھو کونا، نہیں تو بھوک کو دیں گا کرتے. جھانک کو دیکھنا نہیں تو بھوک کو دیں گا. سوراخوں میں سے جھانک کو دیکھو بھوکنے والا ہے دیکھنے والا ہے. یہ سارے پھر جا کو پلٹ گیا. کیا جی لیکن ایک بات بھول کو گیا تو بول کر حد تمہارے بھولنے پہ مٹی پڑو. اتنا لمبا چوڑا بول کو ابھی کیا بھول کو گئی بولتے نہیں بولتے. اور وہاں ابراہیم سلام کچھ بھی نہیں بولے، چھوڑ دیے. اچھا پوچھے تو بھی کچھ بولنا. ابراہیم کہیں چھوڑے، حکم یہ تھا بات تک نہیں کرنا. بولا سوال کرے تو جواب تک نہیں دینا. جواب نہیں ہے تو تم نبیوں کے نواب نہیں ہو سکتے. سارے نبیوں کا سلسلہ خلیل اللہ سے ملتا ہے. کس سے؟ بس اسماعیل کا سلسلہ بھی خلیل اللہ سے، بنی اسرائیل کا سلسلہ بھی اللہ سے. ہزاروں انبیاء ابراہیم السلام کے خاندان میں. ابراہیم سے پہلے صرف تھوڑے انبیاء 1,24,000 میں، پورے انبیاء کا سلسلہ ابراہیم السلام کے خاندان میں. تو وہ قربانیوں سے بیت اللہ بننے کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم میرے گھر کی طرف ہاتھ لگاؤ. تو لوگ بولے اللہ میرا آواز کہاں تک جاتا؟ بولے کہاں تک جانے کی فکر تیرے کو نہ کو، لگانے کی فکر تو کر، پہنچانے کی فکر میں کرتا ہوں. صرف تو آواز لگا دے، اور آواز کو ساری دنیا میں میں پہنچا دوں گا. وہ آواز کو عالم ارواح میں پہنچا دوں گا. وہ آواز کو ماں کے حمل میں رہے تو بچوں تک بھی پہنچا دوں گا. تو جو ابراہیم نے آواز لگائے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اس آواز پر جتنے لوگ لبیک بولے ہیں وہ سب اللہ کے گھر پہ جائیں گے. عالم ارواح میں جتنے انہوں نے لبیک بولے ہو جائیں گے. ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ لبیک بولے ہونے جائیں گے. سرزمین پہ جتنے تھے لبیک بولے جائیں گے. ایک بار بولے تو ایک بار جائیں گے، 10 بار بولے تو 10 بار جائیں گے. اللہ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. تو وہ قربانیوں کے بعد جو آواز لگی تھی وہ مسئلہ لگتا. قابل خالی گولڈ کا گھر بنا کے آ جاؤ وہ تو آ جاتے، پھر بھی کوئی نہیں آیا. اب تیسرا پروگرام کیا بنا سنو. ارے لوگوں وہ بیت اللہ پہ تم جا رہے ہیں اپنا خرچہ لگا کے جا رہے ہیں اس کا، اور میرے بیت اللہ پہ جو آئیں گا ان کے آنے کا، جانے کا، کھانے کا، بولا سارا خرچہ. وہاں ٹکٹ میں جا رہے ہیں، میرے کہنے پھگٹ میں آؤ گا. ایسا ٹکٹ میں نا تمہارا آنا پھگٹ. اب پوری دنیا میں اعلان کرا بھائی خرچہ میرا جانا آنا. اب پوری دنیا میں اعلان کرے تو ایک آدمی آیا، تو چاہے ایک آیا مگر نیک نہیں آیا. انہیں ایک آیا مگر نیک نہیں آیا. 50 کمانا لگایا ویلکم کے. کتنے؟ اور وہ سونے کے. ٹھیک ہے یہ پتوں کے نہیں، ورلڈ بینک کے فقیران کاغذوں کے پتوں کے لگاتے انڈیا والے. گورنر آیا جانور آ رہا کھا کے جاتا پتے لٹکاؤ کرتے، سمجھے ہرے ہرے پتے لگاتے. تو اس طرح سے انہیں سونے کے کمانا لگا. اور جہاں گاؤں کے باہر اس کو ویلکم کر کے اور ہزاروں کی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، ڈیانساں گانے اور پیسے اچھال رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے تاکہ آنے والا خوش ہو کے جانا اور کارگزاری سنانا. کیا نا پھر سال انہیں جتوں کو بولے اتنے آنا بول کے خوب عزت کرا، خوب احترام کرا، محبت کرا اور بلایا. سمجھے بھائی گرم کھلایا نرم سلایا. گرم کھلایا کیسا سلایا؟ گرم کھلایا گرم بستر میں سلایا. آدھی رات کٹ کے کیا کروں بیت اللہ میں پیخانہ کر کو بھاگ گیا. ایک آیا نیک نہیں آیا. اب صبح میں آ کے میرا مہمان خوش ہے ناراض ہے، کچھ گفٹاں دینا ہے. کیا دینا ہے؟ گفٹاں بھی دینا ہے، خوش کر کے بھی جانا ہے. سمجھے بھائی اب جا کے دیکھے تو مہمان تو ہے نہیں مگر لیٹرین ہے. اب تیرے دریندر میں مٹی پڑو، اتنی بڑی عزت کر تو یہ تحفہ میرے کو لیٹرین کا تحفہ دیا دیکھا بول کے. اب بھڑکا اٹھ کے بولا جب تک وہ بیت اللہ رہے گا یہ بیت اللہ کا نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کو ختم کرے تو میرے بیت اللہ کے. اب بھڑکا اٹھ کے نکلا. بیت اللہ کو توڑ دو.
سب کو میرے بیت اللہ کی طرف موڑتا ہوں، اس کو توڑتا ہوں، پوری دنیا کو میرے بیت اللہ کی طرف موڑتا ہوں. اب ہاتھیاں لیا. اب اس نے معلوم کر لیا یہ عرب جو ہے ہاتھی بولے تو 3 کوس بھاگ کو پلٹ کو دیکھتا ہے. کتنے کوس؟ ہاتھی بولے تو گھبراتا ہے. اونٹ بولے تو 3 کوس سے بھاگا کو لیتا کہتے. ہاں اونٹ بولے تو پیار، ہاتھی بولے تو وار بولا. اب ہاتھیوں کو لے کے جاتے تھے. اکثر یہ صحابہ کے خلاف جنگوں میں جو بادشاہ لوگ آتے تھے یہ عربوں کی فطرت پہچان لیے، یہ لوگ جو ہے ہاتھی سے ڈرتے. کس سے؟ اب ہاتھی سے ڈرنے والا پھر لڑتا ہوں نے، ارے دل میں ہیبت کھا گئی تو ہو گیا. تو پہلوان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی، پیسان سے ہٹ جاتے. تو پہلا پریشر کس سے ڈالنا؟ ہاتھیوں سے ڈالنا. اب تھوڑے بہت مر جانے پر ہے تو موت ہمیں کرنا بول کے ہاتھیوں نے. اب صحابہ بھی بہت ہوشیار تھے، اللہ نے ایمان کا فہم دیا تھا. انہوں سوچے جیسے ہم فطرتاً ہاتھی سے ڈرتے، ہاتھی کس سے ڈرتا کہتے؟ ہاتھی جو ہے آگ بولے تو 4 کوس پلٹ کو بھاگتا ہے. آگ سے ڈرتا. کس سے؟ سب کو ڈراتا مگر آگ بولے تو ڈرتا. اب یہ لوگ کیا کریں، اونٹ کے کوہان جو ہوتا نہیں اوپر یوں یوں ہلتا نہیں، اس پہ انگار کی آگے کیا رکھ لی. کیا رکھ لی؟ اب وہ یوں یوں چل اوپر پل کے ہاتھی بھاگنا شروع کرے. ان کو بگانے کی انہیں کہہ دو، ان کی بغیر تیری. اب وہ بنا بھی کیا کرا، ہاتھی لے گئے تو کوئی ساتھی باپ آتا نہیں مقابل میں، اور بیت اللہ کو توڑ موڑ کے آ سکتا ہوں. اب نکلنے لگا. گھر کے ڈیلیز میں قدم رکھتے تھے، دل اندر ڈینجر سنگل مارا. بولا جاتا ہے مگر واپس نہیں آتا. بولا جاتا ہے مگر واپس نہیں آتا. رزاق کا گھر ہے بیٹا، مزاق نہیں ہے کہتے. کس کا گھر ہے؟ ارے رزاق کا ہے نہیں، عبد الرزاق کا ہے. رزاق بولے تو اللہ، عبد الرزاق بولے تو بندہ. جاتا ہے مگر واپس نہیں آتا. گھر کو نہیں آتا، سیدھا گور کو جاتا کہتے. گور کس کو بولتے؟ خبر. اب پریشان ہو گیا، جاؤ نہ کو جاؤ. اب نہیں گئے تو کہ شان جاتی. کیا جاتی؟ ارے ڈھوم دھام کر کے پروگرام بنی، نکلا اعلان کرا، ڈھیلا رول 7:45 سمجھے نہیں بیٹا، دم بن رک کے چلے گیا، شان جاتی. اور گئے تو کہ جان جاتی. گئے تو جان جاتی، نہیں گئے تو شان جاتی. اب شان بچانا جان بچانا. اب پھر کیا بولا، جائیں گے کوئی نہ کوئی تو بچاؤ بول کے آئیں گے. بچاؤ بول کے جب واپس ہوں گے بولا کرتے. جان بھی نہیں جاتی، جان بھی نہیں جاتی. واپس جاؤ تو جان نہیں جاتی، اور جاؤ بول کے بولے تو شان نہیں جاتی. بول کے اب نکلا. اب جیسا جیسا بیت اللہ آ رہا ہے، کانٹا آگے بڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. 10 پیسے 30، 20 پیسے 30، 40، 50. جہاں ہلاک ہوا ہے وہاں کانٹا 99 پہ تھا. 100 کو کتنا کم؟ 1 پوائنٹ کم تھا. در ماں لے رہا ہے. اب کون تو بھی آگے بولے تو جائیں گے بولے تو جیسے ہاتھیوں کو دیکھ کے سارے ساتھیوں بھاگ گئے. کہاں سے؟ بیت اللہ مکے سے سب بھاگ گئے. ارے رے 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 ادھر آ کو میرے جاؤں بولتے ادھر بھاگتے ہیں لوگ. ارے ادھر آؤ بولا تو ادھر بھاگ رہے. سارا مکہ فرار ہو گیا، کوئی نہیں. اخیر میں عبد المطلب کا زمانہ تھا. کس کا؟ حضور کے کیا ہوتے؟ دادا دے. عبد المطلب کا زمانہ تھا. وہ نکل کر آگے سامنے. ہاں آ رہا ہے، بڑا آ رہا ہے. کہتے کون؟ قوم کا ذمہ دار آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے، مکے کا نگران کار مجاور آ رہا ہے. کہتے کون آ رہا ہے؟ اب کون نہیں تو بھی مکے کا گڑی کا مجاور تو بھی آرے آتا نہیں آتا. بھائی پیٹ کا مسئلہ ہے، کئی کو سوچے بول کے اب انہیں آ رہا ہوا. انہوں بھی آتے آتے کیا کریں، وہ کلاس جانے. ارے انہیں بھی ادھر ہی جا رہا ہے، سب کو تو نہیں ہوگا. وہ عبد المطلب وہیں کھڑے کیا رہے، کیا ہو جی، کیا بول رہے، کہاں جا رہے؟ بیٹا تیری فوج میری فوج کو پکڑ لی. کہتے ہاں تیری فوج میرے اونٹوں کو پکڑ لی، چھوڑا جا. تو میں کہیں کے لیے آ رہا ہوں، تمہیں کیا باتیں کریں جی. میں بڑا سمجھا، وہ سمجھا، ذمہ دار سمجھا، سردار سمجھا. وہ ذرا اچکا رہا ہے، جوش میں لا رہے ہیں. ویسا تو بھی زبردست ہے. ارے جارے باجا چھت جارے دلندر یار اتنا بولے تو بھی جائیں گے بول کو دیکھ رہے ہیں. سمجھے؟ ایسا سمجھا، ویسا سمجھا، وہ سمجھا. تم کہ اونٹوں کی بات کریں یار، میں بیت اللہ گرانے آیا. ہمارے حضرت مولانا صاحب کہتے تھے عرب بگڑ کر توحید کی جس سیڑھی پر ہے، ہم عجم بن کر بھی توحید کی وہ سیڑھی پہ نہیں جاتے.
70 بتوں کے ماحول میں ہے کتنے؟ اور توحید کا حال کیا ہے دیکھو. عبد المطلب بولے ارے یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت نگرانی میرے ذمے ہے. اور وہیں کھڑے کھڑے شہادت کی انگلی بتا، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. کیا اللہ پر بھروسہ دے، کیا اللہ پر یقین ہے. بتوں کے ماحول میں رہ کے بھی توحید نہیں بگڑی. ہم توحید کے ماحول میں رہ کے بھی توحید نہیں ہے. یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت انہیں کر لیتا. میرے کیا پڑے رہے دلیندر بول کو بھاگنا شروع. بولتا ہے بولے تو الٹا ہی بولے، جوش میں لا کو تحش میں لائے تو میرے جاؤ بولتا بولے تو اوپر چھوڑا. اس کی گھر کی بات میں کر لیتا، میرے کیا پکڑا. چلے اللہ قیامت تک بتلا دیے جتلا دیے، کوئی بھی آدم کا بچہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہم کسی اور سے اپنا کام چلا لیں. چلائے نہیں چلائے؟ کس سے چلائے؟ وارسل علیہم، ارے وارسل علیہم طیرا ابابیل. موٹے پرندے چھوٹے پرندے، چھوٹے پرندے گاؤں میں پھرتے نہیں، کس کس بول کے چڑیاں کتنے کے رہتے؟ 100 گرام کے چھٹاک چھٹاک کے، بولو 50 گرام کے بھی نہیں رہتے، چھٹاک چھٹاک کے. بحجارتن، بولو جار کہتے پتھر کو. چوڑی کے منہ میں جو کنکری آتی ہے، ٹن کی آتی نہیں من کی آتی. ٹن کی نہ من کی نہ تین کا بھی نہیں آتا، تسبیح کا تین کا آتا ہے. چھوٹی باریک کنکری چوڑی پہ ڈالے تو مرتی، وہ چونٹی پہ ڈالے تو مرتی، مکھی پہ ڈالے تو، مچھر پہ ڈالے تو. لائٹ کنگری، ٹائٹ کنگری نہیں. اب اللہ نے پرندوں کو لے کے آیا، سمجھی، اور انہیں جو ہے اب پورے ہاتھیوں کو حکم دیا اٹھاؤ چلو. کوئی خجامت نہیں کر رہا ہے. اب یہاں سے گئے تو شام تھوڑی جاتی پوری جاتی. ارے کوئی بھی نکو جاؤ بولا، اپنے طور سے گیا تو تھوڑی جان جاتی، پوری جان جاتی پوری جاتی. چلو اٹھ جاؤ، پورے بیت اللہ کو تہس نہس کر دو، کندل کے سونڈوں سے مارو، پاؤں سے مارو، توڑ کے کر دو. بولتے سارے ہاتھیاں کھڑے ہو گئے. سفید ہاتھی جو ہوتا ہے پورے ہاتھیوں کا امام اور سردار ہوتا ہے، بہت بڑا دل رہتا ہوتا. انہیں آگے بڑھے تو کالے ہاتھی آگے بڑھتے. ہر بادشاہ ہاتھیوں کے اندر سفید ہاتھی کو سامنے رکھتا تھا. رہبر بولا بہادر، بہادر آگے بڑھے تو یہ کمزور آگے بڑھتے تھے. سپہ سالار آگے بڑھے تو فوج آگے بڑھتی، سپہ سالار نہیں گئے تو فوج جاتی. وہ سپہ سالار اڑتے، اللہ ایک فرشتے کو اتارا انسان کی شکل میں. فرشتہ اتر کر ہاتھی کا کان پکڑ کے چھوڑا، اے ہاتھی خبردار، آگے بڑھے گا تو خبر بنے گی. کیا بنے گی؟ خبردار، خبر بن جائیں گی. جو کہ جو بم ڈالا ہے ہاتھی گم، ہاتھی ٹھہر گیا. دے مار رہے، ایک انچ بھی نہیں ہل رہے. اس کے بعد اللہ نے پرندوں کو لایا، کنکریوں کو لایا، ساری فوج کو دیکھتے دیکھتے زمین کے حوالے کر دیا. یہ قرآن کا واقعہ، میرے گھر کا واقعہ. بولو اللہ صاف کرے. ابھی جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، دعوت کے سلسلے کی آیتیں ہیں اور تبوک کے وقت میں اتری بھی آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. ارے ایمان والو، تم سے ہم دین کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو منڈیاں نیچے کر کے بھوجل بن کے بیٹھ جاتے ہو. ارے تم بالحیات کی دنیا میں آخرہ، کیا تم نے دنیا کے مقابلے آخرت کے مقابلے دنیا کو پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یاد رکھ لو، آخرت کے مقابلے میں دنیا خلیل، بولو ذلیل، بولو چھوٹی، بولو جھوٹی، بولو کھوٹی. جیسا کھوٹا روپیہ بولتے نہیں، کھوٹے روپیہ جو کچھ ملتا ہے، یہ دنیا کھوٹا روپیہ ہے، جھوٹا روپیہ ہے، اور آخرت کے مقابلے چھوٹا روپیہ ہے. اس کے بعد زبردست وارننگ ہے، الا تنفروا، بولو اگر تم نہیں نکلو گے. وارننگ ہے، الا کے معنی تاکید ہے. اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں مانتا، ایک بول دے رہا ہوں جتانے کے لیے.
یعذبکم عذاب علیم، جس چیز کو ذریعہ بنا کے تو نہیں نکل رہا میں اس کو بگاڑ دیتا. کیا کرتا؟ عذاب علیم کے معنی میں مولانا پالن پوری بولے تھے وہاں کا جو عذاب ہونے کا ہے ہوگا، یہاں کا جو عذاب ہے نا جس کام کو آڑا لا کے تو نہیں نکل رہا وہ کام کو میں بگاڑ دیتا. کیا کرتا؟ ہاں، کھیتی کو آڑا لا رہا ہے کھیتی بگاڑ دیتا ہوں، دکان کو آڑے لا رہا ہے دکان بگاڑ دیتا ہوں، نوکری کو آڑے لا رہا ہے نوکری کو بگاڑ دیتا ہوں، گھر کو آڑے لا رہا ہے گھر کو اجاڑ دیتا ہوں. سمجھے نا؟ یہاں کا عذاب یہ ہے. نکل گیا اللہ کی مدد، نہیں نکل گیا خدا کا عذاب. یہ آیتیں تبوک کے موقع پر اتری، تبوک کے جنگ میں جانے کے لیے منافقین بھٹکا رہے تھے، آیتیں اتری. سمجھے؟ بگاڑ دیتے. ہمارے حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمت اللہ اللہ ان کی خبر کو نوٹ سے پڑھ دے، درجات بلند کر دے. یہی حیدرآباد میں نلگنڈے کے اجتماع میں سنائے تھے نہیں نکلنے پر اللہ کی پکڑ کیسا ہوتی. سمجھے؟ ایک آدمی بھوپال میں ہر سال اجتماع ہوتا نہیں، ایک سال نہیں ہوتا. بولو بھائی. ہاں، اور اجتماع کے لیے 4 مہینے پہلے تشکیلیں ہوتی. کتنے؟ کچھ جماعتیں پہلے نکل جاتی، کچھ جماعتیں اجتماع سے نکل جاتی. بڑا درد بھرا واقعہ سنا کہ رلایا مولانا. اب ایک آدمی بھوپال میں 4 مہینے کی نیت کر کے نام لکھایا اور ایڈوانس بھی دیا. بولا لیو نہیں مل رہی ہے تو لیو نہیں مل رہی ہے تو سفارش کر کے لیو بھی دلائی. کیا دلا؟ اور سوٹ کیس بھی تیار کر لیا، سوٹ کیس بھی تیار کر لیا. اب صبح جماعت مرکز سے نکلنے والی ہے، دعا کر کے رات میں ہوم منسٹر ڈنک ماری. کیا کری؟ کیا کری؟ بولے تو بولے ایک تو بہت تجربہ ہے. بول کون؟ ہاں، چورو بولنے شرماتا ہے بیٹا. ہاں، مکان والی کرتی. سمجھے؟ بیوی کیا کری؟ ڈنک ماری. دیکھو جی ہمیشہ جماعت میں جاتے رہتے. کیا کرتے؟ جماعت والوں کا ساتھ دیتے رہتے. اب کے بار ایسا کرو میرے کو بات دو، جماعت والوں کو ہاتھ دیو کرتے. جماعت والوں کو ہاتھ دیو، گھر میں رہتی بول کے بات دیو، گھر بنا لینا بول کو. کب سے کی خواہش ہے، لیو بھی ملی ہے بل بھی ہاتھ میں ہے. کرتے لیو بھی ملی، ذرا ایک چھوٹا موٹا گھر ڈال لیں گے پھر بات. زندگی بہت باقی ہے، جا سکتے. اب لیو ملی ہے، موقع بھی اچھا ہے، جو ہے تم ذرا نگوے سے اچھا رہتا. ارے ایڈوانس دیا، سوٹ کیس بتا دیا، سب کر دیا، اب ایسا بات کرتا. نہیں میں بتا دوں لو ترکیب بچنے کی کرے گی، بچنے کی پھنسنے کی. بولو بھائی بچنے کی نہیں ہے پھنسنے کی. کچھ بھی نہیں. صبح میں جب حصولی گشت والے آتے نا غصے کا کانٹا 99 پہ رکھو. کہیں پہ؟ ہاں، دیدے پھاڑو، سانس چھوڑو، داتا پیسو، داتا کٹ 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 کٹ. سمجھے؟ اب جا کے ان کے اوپر برس. اب فل ٹریننگ دے دیا، لائننگ بتا دیا. کیا بتا دیا؟ ہاں، خوب شائننگ بھی چڑھا دیا. اب صبح مسلم والے بھا کے بھائی چلو سوٹ کے جو بولتے باہر نکل کے سورج چرانڈی بنا کے دیدے پوچھ کے نکلو نکلو نکلو، تمہارا مردہ نکلو. کیا کہیں کا نکلنا ہے؟ جو بچے ہے نہیں، وہ ہے نہیں، یہ ہے نہیں. ایسا برس سے ہے یہ بیچارے الو بن کو ہلو نکل کے ہوگا. یہ اللہ یہ کیا بھڑکا، یہ کیا جو چڑکا ہے، مردے نکلو پتا ہے کیا کیا بنا ہے. اب کیا جماعت والے ہٹ کر یہاں پلاتی، کیس ڈالتی. بولو بھائی کیس ڈالتے نہیں، فیس لیتے نہیں، ہٹ کر یہاں پلاتے نہیں. جو دیا اس کا بھلا، جو نہیں دیا، جو نکلا نکال لیتے، جو نہیں نکلا چھوڑ دیتے. اب یہ بیچارے چلے. اب اندر جاتے بولے ہاں کیسی بتائی ترکیب، بچ گئے نا، بچ گیا پھنس گیا. بولو اللہ رس گیا. اللہ یعذبکم عذاب علیم. اگر تو نہیں نکلے گا تو پھر میرا مزہ چکھے گا. پوری تیاریاں کر کے عین وقت میں ہاتھ دے. اب جماعت چلو بھائی کیا ہوا، ایک ممبر کم رہے تو کیا ہوتا، بلکہ جماعت آٹو میں بھل کے نکل گئی. اب بیوی بولی دیکھو 4 مہینے کی لیو ویسٹ ہے. کیا ہے؟ 2 مہینے میں کومپا بن جاتا ہے. 2 مہینے کی لیو کینسل کرائی تو نصب پہ لیو ہے نا، وہ بھی پیسے آتی تعمیر میں لگا سکتے. اب لیو کینسل کرانے نکلا انہیں. کیا کرانے؟ اور جماعت ریلوے اسٹیشن کو نکلی، انہیں آٹو میں، انہیں اسکوٹر پہ.
اب ایک چوراستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، آٹو میں جماعت جا رہی اسٹیشن کی طرف، انہیں جا رہا آفس کی طرف ڈیو کینسل کرانے۔ اب جو چوراستے پہ دیکھا تو ہنسا میں بچ گیا نا رے، تم کو دال لے کے جا رہے ہیں، کہتے کیا کر رہے تمہارے دال لے کے جا رہے تھے، میں بچ گیا۔ ہنسا ہے جا کے لاری کے نیچے گھسا ہے، ادھر دیکھتے دیکھتے ہنس کو سامنے نیچے گھسا ہے، ٹائر پہ گاڑی چڑھ گئی۔ کس پہ؟ ٹائر پہ کیا چڑھی؟ ریئل گزرا ہوا قصہ ہے، کوئی قصہ کہانی جوک بوک نہیں۔ مولانا عمران خان جیسے معتبر آدمی، پکے آدمی سمجھے، اور جامعۃ الازہر سے پی ایچ ڈی کرے آدمی، پیر ننھے میاں کے جو ہے خلیفہ، بڑے علماء میں سے ہے، اور حیدرآباد سے بڑی محبت تھی، بار بار یہاں آتے تھے، ہر سال لندن کی نلگنڈے کی اجتماع میں آتے تھے، بڑا زبردست بات کرتے تھے، اور بہت مزاحیہ بیان بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، ہنسا بھی تھے پھر جو ہے رلاتے بھی تھے۔ اب پیر پہ لاری چڑھ گئی تب آفس کو جاتا ہے، ہاسپٹل کو جاتا ہے، بولے بھائی کہاں جاتا ہے وہاں سے؟ اچھا اکیلا جاتا نہیں، پورے قوم پہ گھر کو لے آتا ہے۔ جماعت میں گئے تو اکیلے جاتا، اب یہاں گئے تو بیوی بچے سالے بہن بھائی جاتے نہیں جاتے؟ اچھا 4 مہینے کا خرچہ ہوتا نہیں بڑھ کو ہوتا ہے، بولو اور کیا ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ اب ہاسپٹل کو انہوں اللہ کے راستے میں، اب دوا خانے میں جا کے بول ڈاکٹر بولے شوگر فل ہے اور پورے جسم پہ سیپٹک ہو کے پیزن چڑھنے کا خطرہ ہے، پاؤں کٹ کر دینا، بولے کیا کرے؟ پاؤں گیا، جو میں دیکھے تو جاتا تھا، پاؤں بھی چلے گیا۔ اب جو خرچہ ہوا ہے تھوڑے دن ہاسپٹل میں رکھے، اس میں جو ہے سیریس اس میں رکھی، کوما میں، بولا اب کوما میں بل دن دن کو بنتی، گھنٹے گھنٹے کو بنتی، جو بل بنی ہے سارا گھر بنانے کے لیے جو پیسہ رکھا تھا نا پورا ہاسپٹل کے حوالے، ڈاکٹروں کے نوالے۔ کس کے نوالے؟ ہاسپٹل کھاتے ڈاکٹر نہ کھاتے، بولا بھائی۔ اور ڈسچارج کب ہوا ہے؟ جماعت 4 مہینے لگا کے اسٹیشن پہ اتر کے مرکز جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اور انہیں دواخانے ڈسچارج ہو کے گھر کو آ رہا ہے، وہی دن انہیں گیا، وہی دن انہوں گئے، اور وہی دن انہیں آ رہا ہے، وہی دن وہی چوراستے پہ ملاقات۔ ایڈجسٹمنٹ دیکھو اللہ کا کیسا رہتا ہے، نادانوں کو، غافلوں کو، ناقدروں کو، بے فکروں کو وارننگ دینے کے لیے اللہ کیا کرا؟ وہی چوراستے پہ ملاقات کرا جہاں ہنسا تھا اور دیکھ کے رونا تھی۔ بھائیو کیسے تم قسمت والے 4 مہینے جا کے ایمان بنا لے کے اللہ کی مدد لے کے آ رہے، میں دلندر دیکھو میری بیوی کی بات سن کر پاؤں بھی گما لیا، لنگڑا ہو گیا، سارا پیسہ میرا ہاسپٹل میں چلے گیا، زندگی بھر کے لنگڑا ہو گیا۔ دیکھ کر جب ہنسا تھا ہچکیاں مار کے رونا شروع کیا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَهُمْ۔ اچھا اس کے بعد ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نہیں نکلو گے تو پھر میرا سخت پکڑ اور عذاب ہوگا۔ جس مسئلے کو لا کے تو نہیں نکل رہا، اس مسئلے کے اندر تجھے مسل کے پھینک دیتا ہوں، کچل کے پھینک دیتا ہوں۔ میں تیرے کام کو بگاڑے تو بنا سکتا؟ بنا بگاڑ دیتا، پھر میرے کام کے لیے کیا کرتا ہوں؟ سمجھے؟ یعذب عذاب علیم، اور میرے کام کے لیے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرے کام کے لیے تم اولڈ مسلمان دادا پردادا کردادا سکڑ دادا کے نہیں کرتے، میں دوسری قوموں کو کھڑا کرتا ہوں۔ جسے انسان کام نہیں آتے تو پرندوں سے کام لیا، اور ابراہیم کے مقابلے میں ابراہیم کے انسان ساتھ نہیں دیے تو اللہ نے مچھروں سے کام لیا۔ کس سے کام لیا بھائی؟ نمرود کو فوت کو کون مارے؟ بولو، چڑی سے بڑے چھوٹے، چڑی سے بڑے چھوٹے مچھر کیا کرتا انہیں؟ ایک ہتھیلی مارے تو 1 ڈزن مرتی، کتنے؟ ڈی پمپ لیے تو ہول سیل میں پورے مرتی، نہیں دوا مارے تو رہتے جاتے، آل آؤٹ لگائے تو پورے آل آؤٹ کر دیں، آل آؤٹ لگائے تو پورے آل آؤٹ ہو جاتے، جاتے نہیں آتے۔ ہاں
تو مچھروں کو بھیجا اللہ نے. اللہ بتائے تو بن گیا لچر، تیرے پیچھے لگا دیے مچھر، ختم کر دیے تیرا پکچر، ختم کر تیرا پکچر ختم کر دیے. ایک ایک مچھر ناک میں گھس رہا ہے، فوجی گر کے مر رہا ہے. ناک میں گھس رہا ہے، سٹ بل کے گر کے مر رہا ہے. اور تگڑے نمرود کے پیچھے لنگڑا مچھر کھدے. پوری فوج میں تگڑا کون؟ نمرود. انہیں تگڑا ہے تو بولے اس کے پیچھے لنگڑا ہے. اب دونوں میں دیکھو جھگڑا ہے کہتے. تگڑا نمرود سالڈ مچھر نہیں، ٹانگ ٹوٹا. بولو ٹانگ ٹوٹا پہلا خوب لڑتا نہیں لڑتا. بولے بھی لنگڑا لڑتا ہے، تگڑا ہے تو لڑتا ہے، لنگڑا لڑتا ہے. ٹانگ ٹوٹا مچھر. اب دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، گھس رہا ہے گر رہا ہے، گھس رہا ہے گر رہا ہے. شاٹ لوگوں گرے سرکار، کرنٹ کا شاک مارے تو وہیں گر کو مرتا نہیں مرتا. ایک شاک مر رہا گر رہا ہے. اب دیکھ کے شروع کر دیا، رننگ شروع کرا. پٹی پھوڑو، میرے طرف آئے تو مشکل ہے. میرے بھی ان کے ساتھ ہی تشکیلیں کہتے موت کی. پھرکو پھرکو بھاگ رہا ہے. بھاگے تو انہیں چھوڑتا ہے، انہیں پیچھے بھاگ رہا ہے. بول تیرے مچھر میرے پیچھے بھاگ رہا تھا دلیندر، پھر بھاگ رہا ہے، پھر بھاگ رہا ہے. جا کے بیٹھ کے جور نے بولا دلیندر مچھر میری فوج کا مردہ نکال دی. بولے بولے تو گھس گیا ہوگا اندر. اب گھس کے جو ہے وہیں نہیں مارا. تگڑے آدمی کو تگڑی موت دینا، لنگڑی موت دینا. ہاں پاپی جائے اس کو خوب تفتیش کر کے مارنا. اب ناک میں سے گھس کے دماغ میں گیا. کہاں گیا؟ گوئی 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 کہتا دماغ ایسا خراب ہو رہا. ارے رے 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 میرا بھیجا گیا رے، میرا سر گیا رے، میرے دماغ پریشان کر رہا ہے. سمجھے نہیں؟ کھوپڑی گئی بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اندر کی کھوپڑی گئی رے، کھوپڑی گئی. اب کیا کیا ٹریٹمنٹ آ رہی، کیا کیا ٹریٹمنٹ لگا رہے. نو. اب کون کی سوٹیبل سکسیسفل حکیم ملا ہے؟ چمار کے دیو کو چپل کا پوجا کرتے. پوجا پوجا. اب بولا اس دماغ کو سکون ملنا بولے تو نیا چپل نہیں، پرانا چپل کہتے. کیسا چپل؟ نئے چپل سے مارے ذرا عزت رہتی، پرانے سے مارے تو عزت زیادہ ہوتی کم ہوتی. سمجھے؟ اب چپل لیکن کھٹا کھٹ مارے تو اندر تو سکون ہو رہا ہے، مال مال کے بالا اکھڑ جا رہے ہیں. کیا اکھڑ جا رہے ہیں؟ ارے نہیں میری جھوپڑی گئی رے کہتا ہے. نہیں مارے تو کھوپڑی گئی، مارے تو بالوں کی جھوپڑی گئی. ارے کھوپڑی گئی رے دلی ذرا بالا سب اکڑ گئے تو لوگ بڈھا سمجھیں گے کہتے. اب نہیں مارے تو کھوپڑی گئی، مارے تو جو اپڑی گئی. ایک ہی مارے بیٹے کو پاپڑی بول کے جو مارا ہے آؤٹ. اللہ بتلا دیا ابراہیم کا ساتھ آدم کے بچوں نے نہیں دیا، میں نے مچھروں سے کام لیا. اور بیت اللہ آنے پر مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، میں پرندوں سے کام لیا. ایسے بہت سے قصے قرآن میں ہیں، عجیب و غریب قصے قرآن میں ہیں. اسی لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے وارننگ ہے. بولو الف لام میم کے بعد کیا آیت پڑھو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا مانے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ڈاؤٹ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جو بھی ہماری کتابیں ڈاؤٹ کرے گا ہم اسلام سے آؤٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں شک نہیں ہے. جس کے دل میں شک ہوگا ہمارے کسٹم کے دن چک ہوگا. ہمارے کسٹم کے دن پتا ان کے کسٹم کا دن مالک یوم الدین. بولو فیصلے کے دن کے اس دن چیک کریں گے بھیجنے سے پہلے کس کے دل میں شرک ہے، کس میں دل شک ہے. سب سے پہلے ایمان کا چیک ہوتا. ایمان اور بے ایمانوں کا معاملہ ہوتا. سارے بے ایمان جہنم میں اور سارے ایمان والے. مگر ایمان والے کون ہیں؟ جن کو اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، خبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں شک نہیں ہونا. یہ سارا بیان کہیں میں ہے؟ ارے قرآن میں ہے نہیں. جنت دوزخ کا ذکر ہے نہیں، حشر مشر کا ذکر ہے نہیں. بولو ہے. تو ان سارے باتوں میں شک نہیں کرنا. جنت پر حق، دوزخ پر حق، حشر پر حق، حساب کتاب پر حق. جی سمجھے؟ سب پہ یقین ہونا. ذرا بھی شک ہوگا ہم اس کا چیک کریں گے. یہ ان چیزوں پر شک نہیں ہونا. دوسرے نبیوں کے جو حیرت انگیز قصے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابھی جو ہے سمجھے ملک یمن کے ابراہ کا قصہ، اور اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں ہر نبی کا قصہ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. 70,000 بچوں کو مارا مگر موسیٰ کو نہیں مار سکا.
اور موسیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اور یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں چلا لگایا مگر زندہ دنیا میں بھیجا. کیسا بھیجا؟ ارے زندہ رہے مر گئے. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پیٹ میں رہ کے گلے نہیں بولا. اور ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہ کے جلے نہیں. انہوں گلے نہیں. آگ میں کیسو کیا ہوتا؟ گل جانا. پیٹ میں کیسو کیا ہونا؟ گل جانا. تو انہوں گلے نہیں, انہوں جلے نہیں. سمجھ میں آتی؟ ارے کیا الو بنا کو لوگوں کو سمجھا رہی تھی. 40 دن رات میں گئے سکھانا, صبح تک کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے. نہیں ویسی رہتا ہے, ویسی سے تو انہیں رہتا ہے. بولو بھائی پیٹ میں درد کے سائڈ چھوڑ کو چلے جانا پڑتا ہے. گل کو نکلے تو سکون, نہیں نکلے تو پریشانی. پیے سے پانی کیا ہوتا؟ گل کے پیشاب بن کے نکلتا, نہیں نکلے تو کیا ہوتا؟ بولو پریشان ہوتا. خالی پیشاب کا سہولت سے نکلنا ساری دنیا سے بڑی دولت ہے. خواجہ میر محمد الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خوب تبلیغ کرتے تھے, خوب پبلک کو جمع کرتے تھے. تبلیغ کرتے تھے, پبلک کو جمع کرتے تھے. اتنی پبلک آتی تھی ان کے خانقاہ میں, انسانی سروں کا حساب لگانا مشکل. اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. آخر کتنے لوگ آ رہے, کیسا حساب لگانا, اور آٹے اور چاول کا حساب ڈالے تو بھی ملنا مشکل ہے. تب یہ وہ بچیاں بولے حساب دے, بولے سب سے کم چیز جو خرچ ہوتی پکوان میں اس کا حساب ڈالنا نمک. بولا نمک کا حساب ڈالے تو روزانہ یا ہر ٹائم کو جو کھانا پکڑا تھا 80 من نمک اس میں خرچ ہو رہا ہے. کتنے من؟ 80 من نمک خرچ ہو رہا ہے. اب بادشاہوں کو پریشانی لگی, پبلک کو جمع کر کے, تبلیغ کے پبلک کو جمع کر کے میری حکومت میں ہاتھ مارتے کہ کیا ہی. بادشاہ کو جو اٹھایا تو اللہ والوں کی شان میں اتنی بات آنا تھا, اللہ کو اچھا نہیں دکھی. اللہ والے دنیا دار ہے, دیندار ہے, بڑا ملک چاہتے نہیں, اللہ کو چاہتے. ان کو ملکوں سے کیا ضرورت ہے, بادشاہوں کی ان کے پاس کیا اہمیت ہے. ایک بزرگ کا شاگرد جو ہے جبے میں جواں پڑے تو مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کیا مار رہا تھا؟ پسینے میں رہتے رہ کے مجاہدے کر کر کے جنگلوں میں پھر کے ٹائم پہ نہیں تو پسینے سے جواں پیدا ہوتے. کیا پیدا ہوتے؟ اب وہ خیکڑ دے رہے بھائی مردہ نکال رہے, سونے نہیں دے رہے, ذرا جبے میں جواں چن کے مار. انہیں مارا ہے ڈھیلیج میں بیٹھ کو. دیکھا تو وقت کا شہنشاہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ وقت آ رہا ہے. کئی بادشاہوں کا بڑا آ رہا ہے. دیکھتے ہی اس کی خوشی میں یہ نہیں رہا, دیکھتے ہری شہنشاہ رہا, جبا میں بٹک ہوتا ہے, حضرت حضرت بھاگ کے آؤ, بھاگ کے آؤ, بھاگ کے آؤ, بھاگ کے آؤ. انہیں ایک دم بھاگ کے آئے. کیا رہے وہ شہنشاہ رہے, تیرے دلندر کوسی کی موٹی جو ملی بل کو بھاگ کا یوں بولی کری. موٹی جو بادشاہ آ رہا ہے, شمشاہ آ رہا ہے, دلندر کوسی تو موٹی جو پڑی چاہت دیکھیں گے بول کو بھاگ کا یوں کرتے. تو شہنشاہ کا درجہ موٹی جو کے برابر بھی نہیں. کیوں جو اللہ اکبر, موٹی جو کے برابر شہنشاہ نہیں تو ان کے وہ شہنشاہ ان کو کئی کو سمجھے. جیسے ان کے شان میں گستاخی آئی, نظام الدین میری حکومت میں قبضہ کر لیتے, بولتے اللہ کے طرف پنشمنٹ ہوا, بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا. کیا بند ہو گیا؟ پیشاب بند ہو گیا. اب بے چین رہتا, سکون سے رہتا, سوتا ہے, سوتے نہیں آتی, کہیں جاتا ہے, کہیں تو کام آتا ہے, پریشان پریشان, یہاں علاج کرا وہاں علاج کرا ہے, کیا کیا کی طرف کھا رہا ہے. مگر اللہ جس کو بند کرے ان کون چالو کر سکتے؟ بولو, یا تو اللہ چالو کرنا یا تو اللہ سے کنیکشن رہنے والوں کی دعا سے تو چالو. کون کی بولے رے میاں کیا علاج کرے تو نہیں ہوتا. ایک جھوپڑی میں, بولو جھوپڑی میں رہتے تھے شہنشاہ اولیاء, سمجھے نہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, جن کے شاگردوں میں لاکھوں اولیاء اللہ ہے. جھوپڑی میں رہتے تھے, سب کو کھلاتے تھے پلاؤ بریانی, خود کھاتے تھے نیم کے پتے کی چٹنی اور سکی روٹی. نفس کو مارتے تھے, مجاہدہ کرتے تھے, سادہ سیدھا کھانا کھاتے تھے اور سادے سیدھے گھر میں رہتے تھے. ایک جھوپڑی میں اللہ والے رہتے, بھائی ان کی دعاؤں سے بہت ساروں کا بیڑا پار ہو رہا ہے, تو بھی جا کے اپلیکیشن دے,
ایڈریس نکالے تو انہوں سے نکلی. ہو ان کو گالی دیکھو جی سزا بولیوں، پھر ان کا نے کیا صورت دیکھو جانا گیا. اور حضرت کو بھی معلوم ہو گیا اس مستی خور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نظام الدین تبلیغ کے ذریعے سے جو پبلک جمع ہو رہا ہے میجارٹی ہونے کے بعد اتھارٹی مار دیں گے. کیا مار دیں گے؟ اتھارٹی میں حکومت. اب ان کو بھی معلوم ہے ارے بھائی ان سے پھر بھی اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے، کرم دل ہوتے، سمجھے، بدوا نہیں دیتے، دعا دیتے، سمجھے بھائی، اور انتقام نہیں دیتے، انتظام کرتے. تو کئی کشتوں میں سونے کے اشرفیاں بولا بھر کے ہدیے نذرانے لے کے گیا. بوڑھی ماں کو بھیجا حضرت نذرانہ لو، دعا دیو، دعا دیو. تو حضرت دے کے مسکرا کے بولے کیس بڑا ہے فیس تھوڑی ہے. کہتے کیس چھوٹا ہے بڑا ہے؟ ارے بولو بھائی پیشاب بند کر کے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے، بڑا کیس چھوٹا کیس؟ بولو ایک رگ ٹائٹ کر دیا تو خطہ سیٹ پہ آ گیا. دیکھو کتنے رگ ہے، کتنے مالا اللہ نے دیا. کیس بڑا ہے فیس تھوڑی ہے. کیا فیس جانا؟ پوری گورنمنٹ لکھ کے دینا کر. اب دیگا نہیں ویسی مرے گا. بولو بھائی ارے دیگا نہیں مرے گا، الو بن کو ہلو لکھ کو دینا پڑا. جان بچی لاکھوں پائے، لوٹ کر الو گھر کا ہے. جان سلامت ہو جہاں سلامت. بولو تندرستی ہزار نعمت. بولو تندرستی ہونا ہے، ملک لے کے کیا کریں گے؟ تڑپ کے مر جائیں گے. لہذا پوری گورنمنٹ لکھے سگنیچر کر کے اسٹمپ مار کے دے. حضرت دیکھ کے مسکرائے، دیتی کی کیا ہی کہ بولیا بیٹا اب تو دینے کی نوبت آ گئی، سوچ دیا ہے. حضرت بولے یہ کاغذات لے جاؤ اور اس بادشاہ سے بولو پیشاب خانے میں رکھ کے پیشاب کرو. بولو چالو ہوتا. بولے انہیں کاغذات پہ پیشاب کرو. بولو ارے بے وقوف تیری گورنمنٹ ہمارے نظر میں پیشاب کرنے کے قابل ہے، ہمیں کہیں بری ہے گورنمنٹ. ایک پیشاب کا سہولت سے نکلنا کیا خرچ آیا؟ پوری حکومت دینا پڑا. اللہ کے بندو کیسے اللہ پیشاب سہولت سے نکال رہے ہیں، کیسے جو ہے لیٹرین سو سے نکال رہے ہیں. اللہ کیا کیا نعمتیں دے رہے ہیں. ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ ایک ہی بات چاہ رہے ہیں کہ تم میرے بنو. کیا بنو؟ سب کے نہ بنو. کس کے بنو؟ رب کے بنو. بولو اب رب کے بننے کے لیے سمجھے بھائی سب کو چھوڑو، رب کے راستے میں نکلو. اس کے سب کو چھوڑو، رب کا کام کرو. سب کا کام دنیا ہے، رب کا کام دعوت ہے. بولو دعوت کی ابتدا کہاں سے ہے؟ دعوت کی ابتدا مسجد وار جماعت سے. مسجد وار جتنا کام چلے گا اتنا دین پھیلے گا، اتنا ہم کو ایمان ملے گا. ہم کو ایمان ملے گا، دنیا میں دین پھیلے گا. محنت سے ملتا، کوف موران سے ملتا. اس کے لیے میرے بھائیوں ہر دور میں محنتیں ہوئی ہیں، ہر دور میں قربانیاں دی گئی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کیا، آپ کے صحابہ نے محنت کیا، دعوت کے کام کے لیے محنت کر کر کے یہ دین اور دعوت کا کام پہنچا دیا. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بولو ٹائم ختم ہو رہا. سمجھ میں آ رہی؟ بیٹھ کہاں جا رہے؟ ضرورت کو جا رہے کہیں گڑگی خراب ہو جائے. جاؤ نزدیک آؤ، ضرور شریف پڑھو، ابھی دعا پڑھو. آ جاؤ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ بھائی امیر احمد آ جاؤ. سمجھے؟ تو جتنا مسجد والا کام جاندار چلے گا اس سے انشاءاللہ شاندار دین پھیلے گا. یہ مسجد وار جماعت بنی سب سے پہلے مدینے میں. بولو کہاں بنی؟ اور مسجد نبوی میں. بولو اور اس مسجد وار جماعت کے جو ذمہ دار تھے پورے نبیوں کے سردار تھے. پورے نبیوں کے اس مسجد وار جماعت کے ذمہ دار کون؟ پورے نبیوں کے سردار محمد. اس مسجد وار جماعت میں بیٹھنے والے جو ساتھیاں تھے 4 خلفائے راشدین تھے. کتنے؟ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی. اور اس مسجد وار جماعت میں ان 4 خلفائے راشدین کے ساتھ ان کو ملا کے 10 عشر مبشرہ جن کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. ایسے اونچے اونچے لوگ بیٹھتے تھے، دونوں عالم کے شہنشاہ آقا بیٹھتے تھے. ہم بیٹھنے ہچکچا رہے.
آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ایزی ہے بلکہ ہیزی لے لیں، چھوڑ کے چلے جا رہے۔ جب تک مسجد وار جماعت کا کام مضبوط نہیں ہوگا پھر دعوت کا کام صحیح نہیں چلے گا، دعوت کا کام صحیح نہیں چلے گا پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہدایت نہیں ملیں گی، ہدایت نہیں ملیں گی تو کامیابی نہیں، ہدایت نہیں ملے گا تو دین نہیں آئے گا، اور دین نہیں آئے گا تو کامیابی۔ تو ہدایت ملنے کے لیے دعا قبول ہونا، دعا قبول ہونے کے لیے مسجد اور جماعت کا کام اللہ قبول کرنا۔ اور اس مسجد اور جماعت میں پورے صحابہ تھے، اور وہاں جو مسجد اور جماعت کا کام چلا ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ دین مکے سے پہلا، مدینے سے، بولو مدینے سے پہلا ہجرت اور نصرت، بولو۔ یہ پرندے کے دو پر ہیں، ان پروں کے سارے پرندہ اڑتا ہے، ایک پر توڑے دو پر توڑے پرندہ اڑتا نہیں، وہیں سڑتا، بولو۔ ارے سڑتا مٹتا، جب ہجرت نصرت دی تو دین پھیلتا نہیں، دین ختم ہو جاتا، اور یہ ہجرت محنت نہیں ہوئی، دین ختم ہوتے 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 اتنا ختم ہو گیا آج مسلمان کلمے سے محروم ہو گیا۔ اسے کئی مسلمانوں کو میں حیدرآباد سٹی میں بتاؤں گا جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، نہیں، ارے ہے نہیں، شیرمانوں کو، ارے ہمارے حیدرآباد والوں کی عزت نکل جا رہی، بتاؤں؟ گزشتہ میں شاہین نگر میں بیان کرا، کیا جی ظہیر بھائی ہے گئی، دوسرے دن دو نوجوان کہاں سے آئے، وہ سنتوش نگر سے، بولا ہماری جماعت میں آئے، ان کو حلقہ میں بٹھا تو دونوں کو بھی کلمہ نہیں، بولے حضرت تم رات میں بیان بولے، اللہ صبح جو ہے دکھا دی۔ اب دیہاتوں کا حال تو پوچھو مت، کلمہ نہیں ہے، نماز نہیں، کلمے سے محروم، باقی سے محروم، نماز سے محروم۔ آج ساری دنیا میں مسلمان ہیں مگر مسلمان دین نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دین کے نہیں ہونے کی وجہ دعوت کا کام نہیں، دعوت کا کام نہیں ہونے کی وجہ مسجد اور جماعت نہیں، کام چلے گا پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کام میں جوڑا ہے، اپنے کرم سے ادھر موڑا ہے، اللہ ہمیں موت تک جڑے رہنے کی توفیق دے۔ استقامت سب سے بڑی کرامت، بولو۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ بولتے تھے اخلاص اور استخلاص، بولو اخلاص استخلاص، اخلاص کے معنی اللہ کے لیے کرنا، بولو کس کے لیے کرنا، اور استخلاص کے معنی ایک ہی لین پہ مرنا، کتنے لینوں پہ، ایک ہی لین پہ مرنا۔ بہت مین روڈ پہ جاتے رہے تو کراس روڈوں بہت آتے رہتے، کراس روڈوں میں گئے تو اپنے گھر کو پہنچتا، مین لائن کو چھوڑے تو کراس لین میں گئے تو مین لائن میں نہیں گئے تو گھر کو پہنچتا نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے اخلاص اور استخلاص اللہ کے لیے کرنا، ایک ہی لین پہ مرنا، اور آخری سانس تک ٹھہرنا، آخری سانس تک، ہاں، پھر آخری سانس ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنا۔ اگر کریں گے تو ایمان کا کلمہ پڑھ کے مریں گے، نہیں کریں گے تو پھر پریشانی کی موت مریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے کام میں جوڑا ہے، اللہ نے جو ہے اپنے کرم سے جوڑا ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑے آنسوؤں سے، بڑے میرے دوستوں خونوں کے بہانے سے کام چلا اور دین ہمار تک پہنچا۔ ہر صحابی کے دل میں جذبہ ہوتا تھا میں قربان ہو جاؤں دین دنیا میں پھیل جائے، میں قربان ہو جاؤں دین دنیا میں پھیل جائے، میری جان جائے مگر اسلام دنیا میں آئے، ایسا جذبہ تھا، ہر ایک کے دل میں جذبہ تھا۔ گھر چھوڑے، خاندان چھوڑے، آخر میں آقا کی صحبت بھی چھوڑے، نہیں چھوڑے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قوم سے نکل گئے، گاؤں سے نکل گئے، مدینے میں آ گئے، کہاں گئے؟ اور اتنا اللہ کے نبی کی محبت تھی، تھوڑی دیر کے لیے آقا نظروں سے اوجھل ہو جاتے، مچھی تڑپ سر کا تڑپتے تھے، ہمیشہ آقا کا چہرہ دیکھ لیتے رہنا، سارے کاروباروں سے نکل نبی کی صحبت میں رہنا۔ ایسے نبی کے عاشق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنا کر یمن کی تشکیل کیا، کہے گی یمن میں لوگ اسلام لا رہے، مسلمان ہو رہے، حضرت علی کو بھی بھجاتے تھے،
معاذ کو وہاں بھیجائے، معاذ تم کو یمن بھیجا رہا ہوں، بولتے چیخ مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ آپ کے نورانی چہرہ دیکھنے، آپ کی محبت اور صحبتوں میں رہنے، یا رسول اللہ قوم چھوڑا، گاؤں چھوڑا، ملک چھوڑا، آپ کی محبت میں آ کے رہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں یمن چلے جاؤں، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، آپ کا چہرہ نہ دیکھوں، یا رسول اللہ میں اگر یمن جاؤں گا تمہاری بے چینی میں مر جاؤں گا، تم کو دیکھے بغیر نہیں رہوں گا۔ آقا نے فرمایا معاذ دین کے راستے میں جتنا تم نبی سے دور جاؤ گے اتنا نبی کا نور پاؤ گے، کیا پاؤ گے؟ اور اتنا جنت کا ٹور پاؤ گے۔ تم ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے، میری محبت میں ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، بیوی بچے چھوڑنا نہیں، نبی کی صحبت چھوڑنا یہ بڑی مجاہدہ ہے۔ حضرت معاذ کے لیے ایک سواری لائی گئی، آقا نے گھوڑے کو سنوارا، معاذ کو بلایا، معاذ تم اس میں بیٹھ جاؤ۔ معاذ کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ جب تک میرے ساتھ چلیں گے آپ اوپر بیٹھے رہیے، میں نیچے چلوں گا۔ نہیں نہیں معاذ تم ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے، جانے والا ہی اوپر بیٹھے گا اور رخصت کرنے والا نیچے چلے گا، تم اوپر بیٹھو، میں کچھ وصیتیں کرتے چلوں گا، کام کے آداب، کام کے اصول ہمارے رسول بتاتے جا رہے۔ معاذ ہے کہ روتے جا رہے، آنکھوں میں آنسو جا رہے، اور آقا بھی اپنے صحابی سے جدا کرتے ہوئے خود بھی رو رہے تھے۔ معاذ کو چھوڑ کے آقا بھی نہیں رہتے تھے اور معاذ آقا کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے، دونوں کی آنسو کی لڑیاں جا رہی ہیں، آقا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں فلرنگ 2 فلرنگ نہیں، کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں، اس صحابی کی محبت میں زبل سا کی ایک چھوٹی ہے، 9 کلومیٹر آقا پیدل چلے، 9 کلومیٹر چلتے گئے، 6 میل 9 کلومیٹر گئے۔ وہاں سے جب رخصت کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اپنا کان میرے ہونٹوں کے قریب کرو، ایک راز کی بات تمہارے کان میں کہنا ہے۔ معاذ گھبرا رہے تھے، رو رہے تھے، آقا کیا بولنے والے ہیں؟ جب کان ہونٹوں کے قریب لائے آقا کے بھی آنسو نکل رہے تھے، اور فرمایا معاذ جس نبی کو چھوڑ کے جانے کے لیے تم بے قرار ہو، بے چین ہو رہے، 1 سال کی جماعت میں وقت لگا کر معاذ جب تم مدینہ واپس آؤ گے میں نہیں رہوں گا، میری خبر کی زیارت ہوگی۔ بولتے ہی معاذ کی چیخ نکل گئی، ہچکیاں بن گئی، یا رسول اللہ میں آج آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، 1 سال کے بعد آؤں گا، آقا آپ نہیں رہیں گے؟ نہیں معاذ میرا جاؤں گا، میں میرے خبر کی زیارت ہوگی۔ آپ معاذ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، اور میں معاذ گھبرانا نہیں، جتنا تم دور جاؤ گے اللہ قیامت میں میرے سے اتنا قریب رکھے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں اس طرح محبتیں چھڑوایا، بیویاں چھڑوایا، کباڑ چھڑوایا، دھندے چھڑوایا، اور دعوت کی کام کے لیے آقا نے ساری قربانیاں دلایا۔ بہت لمبی چوڑی کیسٹ ہے، بہت لمبی چوڑی سیڑھی ہے قربانیوں کی، تفصیلات کے لیے اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم پرانے ہیں، ہم حلقے کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اشارہ کافی ہے۔ ایک طرف میرے بھائیوں آج ساری دنیا میں بے دینی کا دور دورہ ہے، کئی طریقے سے باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کئی لینوں سے کر رہی ہیں، اور حکومتوں کو مٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، مسلمانوں کی کٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا فائدہ دین پر ہے، دین کا فائدہ دعوت پر ہے، دعوت کا فائدہ نکلنے پر ہے۔ کس پر ہے؟ اس کے لیے حوصلہ ہم کریں گے، فیصلے اللہ کریں گے۔ اگر ہم جتنا باہر قربانی دیں گے، اندر میں اللہ ماحول بناتے جائیں گے، بیرون میں کام کرتے رہیں گے، اندرون میں اللہ ماحول بناتے جائیں گے، مسجد وال جماعتوں کو اسٹرانگ اور طاقتور بناتے جائیں گے۔ باہر کی قربانیوں پر مکے میں قربانی ہو رہی ہے، اللہ مدینے میں دین پھیلا رہے، مدینے میں قربانی ہو رہی ہے، بیرونی ملکوں میں اللہ اثرات پہنچا رہے۔ یہ کام کا اثر وہی ہے، آپ باہر جا کے محنت کریں گے، اللہ اندر میں کام کو مضبوط کریں گے۔ اس کے لیے حوصلے کرنا تمہارے ہاتھ میں، فیصلے اللہ کریں گے۔ کون مرد مجاہد، کون نبی کا شہدائی، کون کانی کملی والوں کا فدائی اس مجلس کا ہیرو بنے، صحابہ کا پیرو بنے۔ صحابہ آواز پر کھڑے ہوتے تھے، پیٹ پلٹائے بغیر چلے جاتے تھے، ہم بھی صحابہ کی اتباع میں کھڑے رہیں گے، اللہ صحابہ کی جیسی مددیں دکھائیں گے۔ سب سے پہلے جو کھڑے ہوتا ہے ساری مجلس کا ہیرو اور اللہ کے لسٹ میں آتا ہے، بولو تم میں سے 4 مہینے کون تیار ہے؟ سارا مجمع کھڑے ہو کے بولو ہم تیار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام
الاشرف اسلامک CD سینٹر. السلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین و یا رحم الراحمین و یا رحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں و شرموں کو درگزر فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی باتیں سنی گئی ہم کہی گئی اے اللہ ہمارے قلوب میں اتار دے، ہمارے یقین بنا دے، ہمارے ایمان کے اندر جان ڈال دے، ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، ہمارے علم کے اندر عمل کی توفیق دے دے، عمل کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اخلاص کے ساتھ اللہ اخلاق دے دے، دین کی محنت کو کرتے کرتے مرنے کی توفیق دے، مرتے مرتے بھی کرنے کی توفیق دے. یا اللہ یہ سارا مجمع تیری محبت میں جڑا ہے، تیرے نبی کے عشق میں جڑا ہے. ان سارے جڑے والوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کون کس معامل میں بے چین ہے، یا اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، ان کے ایک ایک کے حالات کو پہچانتا ہے. جو بھی ان کے ضروری مسائل ہے، اہم مسائل ہے، بے اولاد بیٹیوں کو اولاد کے لیے، بے نکاحی عورتوں کو اللہ بیٹیوں کو نکاحوں کے لیے، اور بیمار بھائیوں کو تندرست صحت کے لیے، قرض داروں کے لیے قرض دار دور ہونے کے لیے، ایگزام لکھے ہوئے بچوں کو اللہ اور اپنے ایگزامینیشن میں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے جو ان کی ضروریات ہے اللہ اس کو پورا فرما دے. یا اللہ پورا فرما دے، پورا فرما دے. ہماری دعا اللہ جو مانگے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے چھٹ گئے حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ بھی ہمیں دے دے. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری خلائق اور دعاؤں میں ہمیں شامل کر دے. جن چیزوں سے نبی پانا مانگے اس بات کر دے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر. ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کے کیسٹس اور CDs دستیاب ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.